عطا تارڑ کی چھترول محمد مالک نے ایک نہ سنی، یہ دھاندلی زدہ حکومت اب ہمیں بتائے گی صحافت کیا ہوتی ہے۔ محمد مالک نے عطا تارڑ کو سچ بولنے پر مجبور کر دیا۔ ناظرین، یہ زبردست ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی محبت کا شکر گزار ہوں۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ 8-10 حلقے ریکاؤنٹ کروا دیں، بلکہ وہ اس نے تو ایک نئی بحث چھیڑ دی آپ ہی کے جاوید لطیف صاحب نے۔ جاوید لطیف صاحب نے کہا کہ جی میں نے کہا ان کو کہ میرا ریکاؤنٹ کروا دیں، تو انہوں نے مجھے آگے سے کہا کہ بھئی اگر آپ کا ریکاؤنٹ ہوگا تو پھر انہیں 130 کا بھی ریکاؤنٹ ہمیں کروانا پڑے گا۔ تو جاوید لطیف صاحب نے وہ الفاظ یوز کیے، دیکھیں جی یہ تو بلیک میل کرتے ہیں۔ اب اس میں بلیک میلنگ کی کیا بات ہے؟ میرا تو خیال تھا کہ جاوید صاحب کا جواب ہی ہونا چاہیے تھا تو کروا لیں جی، ہمیں کس بات کی فکر ہے، ہم تو جیتے ہوئے۔ تو اگر 8-10 ہائی پروفائل حلقوں کا کروا دیتے ہیں ریکاؤنٹ، اس کو نہیں اپوز کرتی گورنمنٹ، تو بہتر نہیں ہو جائے گا معاملہ طارڑ صاحب؟ دیکھیں، ہم ایک تو اٹینشن ڈائیورٹ نہیں ہونے دیں گے، سسٹم کو ڈی سٹیبلائز نہیں ہونے دیں گے۔ 2013 میں ہم سی پیک لے کے آ رہے تھے، تعمیر و ترقی کا ایک عروج کا دور تھا، اور ہم کوشش کر رہے تھے کہ جو اکانومی کے مسائل ہیں وہ اچھے طریقے سے حل ہوں۔ چین کے صدر آ رہے تھے اور 4 حلقوں کا بہانہ بنا کے دھرنے دیے گئے، امن خراب کیا گیا، اکانومی کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ 4 حلقے جب کھلے تو مسلم لیگ نون کے ہی امیدوار وہاں سے کامیاب ہو کے واپس آ گئے۔ بات یہ ہے کہ قانون کے اندر ایک لیٹ ڈاؤن پروسیجر ہے، الیکشن ٹرائیبیونل بن چکے ہیں، الیکشن پٹیشنز کی جا سکتی ہیں، جس کے پاس کوئی بھی ناقابل تردید ثبوت ہے یا سمجھتے ہیں کہ یہ اوور ویلمنگ ایویڈنس ہے، یو آر موسٹ ویلکم، آپ جائیں الیکشن ٹرائیبیونلز میں۔ مگر یہ جو پریفرنشل یا اسپیشل ٹریٹمنٹ کا ایک تقاضا ہے کہ نہیں جی ہمارے لیے ایک اسپیشل کمیشن قائم کیا جائے، نہیں جی ایک باقاعدہ 4 حلقے کھولے جائیں، بھائی وائلیٹ دا لا، ایک لیٹ ڈاؤن پروسیجر ہے، اس کے تحت آپ جائیں۔ دیکھیں، یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ جہاں پہ کوئی جیتا ہے وہاں پہ فبیا، جہاں ہارے ہیں وہاں دھاندلی ہوئی۔ مینڈیٹ دیکھیں سپلٹ آیا ہے، یہ سپلٹ مینڈیٹ کلیئر ہے کس کس کا ہے۔ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کو ملا ہے، پنجاب میں ہمیں ملا ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کو ملا ہے، بلوچستان میں سپلٹ تھا مگر پیپلز پارٹی کے وزیر آئے ہیں۔ اس بات میں کوئی 2 آرگیومنٹس نہیں ہے کہ لیٹ ڈاؤن پروسیجر ہے، لیکن لیٹ ڈاؤن پروسیجر تو پھر فارم 45 کے اوپر بھی تھا نا، باقی چیزوں پہ بھی تھا۔ وہ چیزیں تو جب نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی۔ میں کچھ اور بات کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں جس کو ہم ٹو بی پٹ اٹ ویری کروڈلی اور بلنٹلی، کہ میں کہتا ہوں آپ لوگ ایک شٹ اپ کال دے دیں، آپ کہیں ٹھیک ہے یار 6 ان سے کھلوائیں اپنی مرضی کے جو آپ کو ان کے اوپر شک ہے، یہ 6 آپ کے کھلوا لیں، تاکہ پورے ملک میں جو ایک انتشار پھیلایا ہوا ہے، لیٹ سے ان لوگوں نے پھیلایا کہ جی لٹ گئے، مارے گئے، برباد ہو گئے، ہاتھ ہو گیا، ایٹ لیسٹ دس تھنگ ول اسٹاپ۔ لون اس پروسیجر میں تو چلیں گے اگلے سال 1.5 سال لگے گا۔ نہیں، اٹ ول ناٹ اسٹاپ۔ دیکھیں، ہم نے اکانومی کو ریسٹرکچر ری بلڈ کرنا ہے، یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسی ڈیبیٹ میں پھنسے رہے اگلے 2-3 سال، اس میں سے نکلے ہی نہ۔ یہ حلقہ کھل گیا، اب بیگز آ رہے ہیں، بیگ جا رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا معاہدہ جو ہے وہ آگے چلے، ہم سٹرکچرل ریفارمز لے کے آئیں، ایف بی آر کی ریسٹرکچرنگ ہے، ٹیکس بیس کو براڈن کرنا ہے، پرائیویٹائزیشن کے معاملات ہیں، گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کو کٹ کرنا ہے، اسپیشل فوکس ہے اکانومی کے اوپر۔ تو ہم دیکھیں جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، اکنامک سٹیبلٹی کو اچیو کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو ہم اگر اسی ڈیبیٹ میں پھنسے رہے تو پھر یہ تو سسٹم نہیں چلے گا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ مینڈیٹ تسلیم ہو گیا، اسمبلیوں میں بیٹھ گئے، حلف لے لیا، سبسیکوینٹ جو انتخابات ہیں ان میں حصہ لیا جا رہا ہے کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز کے لیے، تو پھر ان کا ایک پولیٹیکل نیریٹو ضرور ہے دھاندلی کے حوالے سے، اور وہ بالکل اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ مگر ابھی تک ان کا کوئی امیدوار میڈیا پر بھی اوور ویلمنگ ایویڈنس نہیں لے کے آیا کہ جی یہ خرابی ہوئی تھی۔ الیکشن والے دن میں اپنے حلقے میں تقریباً 150-200 پولنگ سٹیشنز پر گیا، کہیں کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کہیں کوئی پتہ تک نہیں ٹوٹا۔ جو 2018 میں ہوا تھا آپ کمپیئر کر لیں، آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہ میں ان سے پوچھ لیتا ہوں، لیکن طارڑ صاحب ایک بات بتائیں،
ऑनेस्टली दिल पे हाथ रख के, आपका दिल मानता है कि लाहौर में सबसे पॉपुलर आदमी ओन चौधरी है, जिन्होंने इतना वोट लिया है, जो ना मियां साहब ने लिया, ना किसी और ने लिया, ना आपने लिया, सारी जिंदगी आप भी पंजाब में काम करते रहे। ओन चौधरी इज द हाईएस्ट वोट गेटर इन लाहौर। मेरी जंपल लाहौर की है और लाहौर को मैं थोड़ा बहुत समझता हूं। ओन चौधरी का जो आबाई जिधर उसकी बरादरी बैठी है, जीवन हाना उस इलाके को कहते हैं, जीवन हाना उसके हलके में था, उसकी पूरी बरादरी वहां पे बैठी है और उस बरादरी का ठीक ठाक वहां पे वोट है। देखें, वेदर वी लाइक इट और नॉट, मैं इस चीज के खिलाफ हूं वैसे बरादरीज्म के, मगर बरादरीज्म पे वोट डलता है। राजा साहब मेरे उस्ताद हैं लॉ कॉलेज के एंड आई हैव डीपेस्ट रिस्पेक्ट फॉर हिम, मगर देखें वो पॉलिटिकल वर्कर नहीं है। ओन चौधरी का भाई 2018 का इलेक्शन जीता था, ओन चौधरी की एक पॉलिटिकल प्रेजेंस थी। राजा साहब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं, मगर राजा साहब की फील्ड बार पॉलिटिक्स की होगी, वो वकीलों के मामलात की होगी। जनरल इलेक्शन में अगर पॉलिटिकल वर्कर ओन चौधरी के मुकाबले में होता तो आपकी बात को दुरुस्त तस्लीम कर दिया जाता, मगर राजा साहब तो एक बड़े मंजे हुए लॉयर हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, उनको तो नहीं पता कि किस यूनियन काउंसिल में किस वार्ड में कौन सा काउंसलर है जिसके पास जाना है। उनको तो नहीं पता कि ये NA 128 के अंदर मेरे मुल्क का हल्का है कि NA 128 के अंदर किस किस यूनियन काउंसिल में कौन कौन शख्स असर रखता है, कहां पे कौन सी बरादरी बैठी है, कहां पे कौन से लोग बैठे हैं जिनका असर सूख है। सलमान अकरम जरा साहब आदमी था, इसलिए आपकी मैं इन सिंपल वर्ड यस। तैमूर साहब वो कह रहे हैं एक भी ओवरवेलमिंग एविडेंस आपने दी नहीं और आप लोग सिर्फ जो है ना मामला लटका रहे हैं, जस्ट फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, और वो चाहते हैं टेंशन डाइवर्ट हो जाए। वैसे ऑन अ लाइटर नोट मैं सोच रहा था, इजंट इट आयरॉनिक कि रशिया में इलेक्शन हुआ है, वहां एज एन ऑब्जर्वर गए हैं हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नहीं गए, वो खबर चली थी, इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा डिनाई किया है। चलिए अच्छा है नहीं गई, क्योंकि वहां भी पुतिन को 90% वोट मिला है 87% टर्न आउट के साथ। अब बाज मुल्कों में ये चीजें जो है वो मिट्टी पाव हो सकती हैं। पाकिस्तान की तारीख है फ्लॉड इलेक्शंस की, लेकिन उनके कॉन्सिक्वेंसेस कभी सही नहीं हुए। सबूत की बात, एक तो ऐसे कर लें ब्रेक में, ये मेरे फॉर्म्स 45 ले लें, इनको दिखा दें, तारल साहब से ही कमेंट ले लेते हैं उन पे, ठीक है, पहली चीज, और यही जो है वो उसका वर्डिक्ट दे दें। लेकिन अगर सलमान राजा साहब की बात करें, और ऐसे कई हल्के हैं, सलमान राजा साहब का है, यास्मीन राशिद का है, पेशावर में नूर आलम का है, यहां पे टर्नआउट्स हैं ओवरऑल 60% के। इंडिविजुअल पोलिंग स्टेशंस पे NA पे हैं 90% के, 99% के। उन्हीं पोलिंग स्टेशंस पे सूबाई असेंबली के हैं 40% के, 45% के, 35% के। ये तो गेम सेट एंड मैच हो गया, क्योंकि ये तो टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है। जो फॉर्म 46 होता है, फॉर्म 46 जो बैलेट्स का काउंट दिखाता है, आज मैंने इलेक्शन कमीशन में किसी से पूछा भी, वो कहता है कि ये बाय लॉ जो वहां पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, और एक ही होता है NA और PK का पोलिंग स्टेशन पे, वो ये नहीं कर सकता कि आप उससे मांग भी ले कि मैंने सिर्फ NA के हल्के को वोट देना है, प्रोविंशियल असेंबली को नहीं देना। उसने आपको 2 बैलेट्स देने, आप फिर एक जेब में ले जाएं बाहर, तो वो हो सकता है कि वो फिर काउंट में ना हो, लेकिन वोट एक जितने जो हैं वो अलॉट हुए होते हैं। तो यहां तो डबल एक पोलिंग स्टेशन पे फर्क है, मेजॉरिटी पोलिंग स्टेशंस पे फर्क है। और वो जो नवाज शरीफ के 100 वोट के साथ 1 लगा था, वो सारा कुछ अगर आप हटा दें तो आपको सूबाई और नेशनल पोलिंग पे एक पोलिंग स्टेशन पे एक जैसे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। इससे ज्यादा आपको क्या प्रूफ चाहिए? आप ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे तो हो पूरे जाएगा। पंजाब के लिए 2 ट्रिब्यूनल्स हैं, KP के लिए 6 हैं। Doesn't it seem like something is rotten in the state of Denmark or in the state of Lahore at the moment? फिर वो कह रहे थे ऐसे, इस पे भी काफी बहस चल रही, तारक साहब पे ट्रिब्यूनल ही ज्यादा बनवा दें, एटलीस्ट स्पीड अप हो जाए मामला। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो फॉर्म 45 होता है ना, ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट की है कि वो पहले मौके पे एतराज करे। अगर उसको लगता है कि फॉर्म 45 फ्लॉड है, तो उसका राइट है कि वो कहे प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कि आपने ये फॉर्म 45 ठीक नहीं बनाया, इसकी कंपाइलेशन गलत है, इसमें वोट गलत दर्ज हैं, इसमें डिफरेंस आ रहा है, आप रिकाउंट करें, आप ये फॉर्म 45 ठीक करें। चले वो मान लिया कि पोलिंग एजेंट वहां पे हार गया, उसने बात नहीं मानी, उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक तरीके से अदा नहीं की,
پھر اگلی رسپانسبلٹی آتی ہے امیدوار کی کہ جب رزلٹ کمپائلیشن ہوتی ہے آر او کے دفتر میں اور فارم 45 ہر پریزائڈنگ آفیسر وہاں لے کے جاتا ہے. ہمارے پولیٹیکل لوگوں میں یہ ٹرینڈ ہے مالک صاحب، اور ہمیشہ ہی ہوتا ہے ہر الیکشن میں، پچھلے 4 الیکشن سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جو چیئرمین حضرات یا وہ لوگ جو ہار جاتے ہیں نا اپنے پولنگ سٹیشن، وہ فارم 45 جمع ہی نہیں کراتے. یعنی میں اگر بیٹھا ہوں اپنے مرکزی دفتر میں اور میں فارم 45 کمپائل کر رہا ہوں تو میرے پاس صرف جیتنے والے فارم 45 آئیں گے، ہارنے والے فارم 45 کوئی لے کے نہیں آتا. اب ہوتا کیا ہے، یہ تو میری رسپانسبلٹی ہے نا کہ میں آر او آفس میں پہرا دوں اور میں دیکھوں کہ کہاں پہ فارم 45 میں جو پریزائڈنگ آفسر نے جمع کرایا ہے اور جو میرے پولنگ ایجنٹ نے مجھے دیا ہے اس میں اگر ڈسکریپنسی ہے اور فرق ہے تو پھر یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو ہائی لائٹ کروں اور موقع پہ بتاؤں کہ جی یہ دیکھیں یہ غلط ہوا. ہم کرتے کیا ہیں، ہم ہر جگہ اپنے پریزائڈنگ آفسر کھڑے نہیں کرتے یا ٹھیک لوگ کھڑے نہیں کرتے، ان کو ٹرین نہیں کرتے، اور اس کے بعد ریٹرننگ افسر کے پاس بھی ہمارے لائر بھی وہاں پہ اعتراض نہیں کرتے. ایک چیز بتائیے طاہر صاحب، یہ تو ان فارم 45 کی آپ بات کر رہے ہیں جو نہیں آتے. نہیں جی ناظرین، آپ نے تیمور جگڑا محمد مالک عطا تارڑ کی گفتگو سنی. ابھی آپ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا کیوں کس کے دلائل مضبوط ہے، کون صحیح تیاری کے ساتھ میدان میں. جی ناظرین، مجھے لگتا ہے تیمور جگڑا کے دلائل بہت مضبوط تھے. آپ ہی اپنی رائے کمنٹ میں ضرور جی ناظرین، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت میٹر رکھتی ہے. آپ اپنی رائے ضرور کمنٹ سیشن میں دیا کریں. ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. پاکستان زندہ باد.